بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، عمران خان پاکستان کی سیاست کو جس رخ پر لے کر جا رہے ہیں اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ وہ ساری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان سیاسی و معاشی طور پر ایک غیر مستحکم ملک ہے، لہٰذا کوئی بھی بین الاقوامی سرمایہ کار یا ادارہ پاکستان کی طرف دیکھنے کی غلطی نہ کرے۔ عمران خان کی حرکات و سکنات دیکھ کر ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ عمران خان جو کچھ کر رہے ہیں اس کے پیچھے دنیا کی بڑی طاقتوں کا ہاتھ ہے۔ ان کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جب عمران خان اقتدار میں تھے اس وقت بھی انہوں نے پاکستان کی سیاست اور معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، اور اب جب وہ اپوزیشن میں ہیں تو اب بھی وہ اپنے پرانے ایجنڈے پر ہی کاربند ہیں، اور اس معاملے میں انہیں ماضی میں بھی دنیا کی بڑی طاقتوں کی سپورٹ اور حمایت حاصل تھی، اور آج بھی انہیں دنیا کے اہم ممالک اور اداروں کی آشیواد حاصل ہے۔ عمران خان کی سیاست جو سیاست کہلانے کی بھی قابل نہیں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جب ان کی حکومت ختم ہوئی تو اس وقت ان کی نام نہاد مقبولیت کا گراف زمین بوس ہو چکا تھا، لیکن ان کو دوبارہ سے مقبول بنانے کے لیے ان کی حکومت عالمی طاقتوں کی مرضی سے ختم کی گئی، اور اس سازش کا شکار پی ڈی ایم اور دیگر اتحادی جماعتیں ہوئیں، کیونکہ اگر اس وقت پی ڈی ایم کی جماعتیں اقتدار قبول نہ کرتیں اور فوری طور پر الیکشن میں چلی جاتیں یا عمران خان کو مزید 1.5 سال حکومت کرنے دیتیں تو آج صورتحال بہت مختلف ہوتی، اور آج ملک میں عمران خان کا کوئی نام لینے والا بھی نہ ہوتا۔ جی ناظرین، جب موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو ایک سازش کے تحت آئی ایم ایف جیسے اداروں نے اپنے حمایت یافتہ مافیاز کے ذریعے ملک میں ڈالرز کا بحران پیدا کیا، جس سے نہ صرف ڈالر کی قدر میں غیر معمولی اضافہ ہوا بلکہ ملک میں مہنگائی کا نہ رکنے والا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جو آج بھی پوری شدت کے ساتھ جاری ہے اور عوام پس کر رہ گئے ہیں۔ اس کے نتیجے میں پی ڈی ایم کی موجودہ حکومت عوام میں اپنی مقبولیت کھوتی چلی جا رہی ہے، اور دوسری طرف آئی ایم ایف پاکستان کے ساتھ اسٹاف لیول معاہدہ کرنے میں مسلسل دانستہ طور پر تاخیر کر رہا ہے، جس سے ملک کی معیشت تباہ ہو رہی ہے اور ملک میں گرانی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن اس صورتحال سے عمران خان کو مسلسل فائدہ ہو رہا ہے۔ جی ناظرین، حقیقی صورتحال یہ ہے کہ عمران خان ملک میں معاشی و سیاسی عدم استحکام کی سب سے بڑی وجہ ہیں، لیکن ملک کے موجودہ معاشی حالات سے تاثر یہ ابھر رہا ہے کہ پی ڈی ایم اور اتحادی جماعتوں کی حکومت نااہل ثابت ہوئی ہے، اور ملک میں مہنگائی اسی پی ڈی ایم کی حکومت کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور یہ دنیا میں طے شدہ حقیقت ہے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں تاثر زمینی حقائق سے زیادہ طاقتور اور اثر انگیز ہوتا ہے۔ سچ تو یہی ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت کے بارے میں عوام میں ایک منفی تاثر قائم ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ صورتحال کی وجہ سے حکومت کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، جبکہ عمران خان عالمی ایجنڈے کے مطابق اس صورتحال کے فائدے سمیٹ رہے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے وقت امریکہ نے عمران خان کے ساتھ یہ ڈیل طے کی تھی کہ پی ڈی ایم آپ کی حکومت ختم کرے گی تو آپ اس کا تمام غصہ امریکہ پر نکالنا اور اپنی حکومت کے خاتمے کو امریکی سازش سے تعبیر کرنا، اور جب پی ٹی آئی امریکہ مخالف بیانیہ بنانے میں کامیاب ہو جائے اور عوام میں مقبول ہو جائے تو پھر اب یعنی عمران خان امریکہ سے تعلقات دوبارہ سے استوار کر لینا اور سیفر والی بات کو پس پشت ڈال دینا۔ عمران خان نے سازشی منصوبے کے مطابق بالکل ویسا ہی کیا جیسا امریکہ چاہتا تھا۔ اب اگر خدا نہ خواستہ عمران خان دوبارہ اقتدار میں آ گئے تو پھر نہ جانے پاکستان کا کیا بنے گا، کیونکہ عالمی سطح پر مقبول ترین ایک امریکی جریدہ ٹائم میگزین پہلے ہی اس بات کی نشاندہی کر چکا ہے کہ اگر عمران خان دوبارہ اقتدار میں آئے تو پاکستان کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اگرچہ ہماری اور کروڑوں پاکستانیوں کی یہ اولین خواہش ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور دلی دعا بھی ہے کہ پاکستان تا قیامت قائم و دائم رہے، لیکن بحیثیت صحافی ہمیں حقائق کو سامنے رکھ کر بات کرنا پڑتی ہے، لہذا ہم حقیقی صورتحال عوام کے سامنے لانے پر مجبور ہیں۔ جی ناظرین، عمران خان پاکستان کی تاریخ میں وہ نام نہاد لیڈر ہیں جو اپنی مرضی کی عدالتیں چاہتے ہیں مگر قانون کی بالادستی کے بلند و باغ دعوے لگاتے رہتے ہیں،
لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان پر اور ان کی جماعت کے کارکنوں اور رہنماؤں پر ملک کا کوئی قانون نافذ نہ کیا جائے۔ عمران خان اپنی مرضی کی عدالتیں ہی نہیں چاہتے بلکہ وہ اپنی مرضی کا جج بھی چاہتے ہیں۔ عمران خان اپنی مرضی کا الیکشن کمیشن چاہتے ہیں۔ عمران خان اپنی مرضی کا نیب اور نیب کا سربراہ چاہتے ہیں۔ وہ اپنی مرضی کا آئی جی اور ڈی آئی جی چاہتے ہیں، اور یہاں تک کہ عمران خان اپنی مرضی کا آرمی چیف بھی چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان نہ صرف اپوزیشن جماعتوں کے تمام رہنماؤں اور کارکنوں کو جیل میں دیکھنا چاہتے ہیں بلکہ ان کی اپنی جماعت میں سے بھی کوئی ان سے اختلاف رائے کرے تو وہ اسے بھی جیل میں ہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ عمران خان ملک میں اپنی مرضی کا میڈیا بھی چاہتے ہیں، اور اختلاف رائے کرنے والے صحافیوں کو وہ زندہ درگور کر دینا چاہتے ہیں، اور ان چینلوں اور اخبارات کا نام و نشان بھی مٹا دینا چاہتے ہیں کہ جو ان سے اختلاف کرنے کی جرأت کریں۔ ظاہر ہے کہ عمران خان کی ان تمام خواہشات کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ ملک کو تباہ کر رہے ہوں اور عالمی ایجنڈے کے مطابق ملک کو ٹکڑوں میں تقسیم کر رہے ہوں تو اس وقت ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو اور وہ اپنے مذموم مقاصد، گھناؤنی خواہشات اور تخریبی ایجنڈے میں کامیاب ہو سکیں۔ جی ناظرین، گزشتہ کئی دنوں سے لاہور میں زمان پارک کے باہر تماشا جاری ہے۔ وہ عمران خان کے اسی ایجنڈے کا حصہ ہے۔ عمران خان گرفتاری سے بچنے کے لیے اپنی پارٹی کے کارکنوں اور رہنماؤں کو ہیومن شیلڈ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ آج ہی پی ٹی آئی کی رہنما یاسمین راشد اور پی ٹی آئی کے سابق وزیر داخلہ بریگیڈیئر ریٹائر اعجاز شاہ کے درمیان ہونے والی ایک آڈیو لیک سامنے آئی ہے، جس میں یاسمین راشد کو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے تمام سابق ایم این ایز اور ایم پی ایس کو یہ پیغام پہنچانے کے لیے کہا ہے کہ اپنے اپنے علاقوں کے تمام کارکنوں کے ساتھ فوری طور پر زمان پارک پہنچیں، اور اگر کوئی ایم این اے یا ایم پی اے زمان پارک نہیں آیا تو اسے اگلے الیکشن میں ٹکٹ نہیں ملے گا۔ اس کے علاوہ یاسمین راشد کی صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کے ساتھ بھی آڈیو لیک سامنے آئی ہے، جس میں یاسمین راشد صدر سے کہہ رہی ہیں کہ صورتحال بہت خراب ہو چکی ہے، پیٹرول بم چل رہے ہیں اور کچھ پولیس والوں کے مرنے کا خطرہ ہے، جس کی وجہ سے انہیں الیکشن ملتوی کرنے کا بہانہ مل جائے گا۔ یاسمین راشد نے صدر سے کہا کہ آپ کسی سے بات کریں، جس پر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ میں نے بات کر لی ہے۔ جی ناظرین، یاسمین راشد کی اس گفتگو سے یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں کہ عمران خان کس طرح کی سوچ کے حامل شخص ہیں کہ وہ گرفتاری سے بچنے کے لیے اپنی پارٹی کے کارکنوں اور رہنماؤں یا سابق ایم پی ایز اور ایم این ایس کو پولیس اور رینجرز کے آگے لانا چاہتے ہیں تاکہ وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے تصادم کریں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ 2 دنوں سے ایسا ہی ہو رہا ہے۔ عمران خان عدالتی احکامات کے برخلاف گرفتاری سے بچنے کے لیے ہیومن شیلڈ کو استعمال کر رہے ہیں اور اپنی پارٹی کے کارکنوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ اگر پارٹی میں کوئی عہدہ چاہیے یا اسمبلی کے رکن بننے کے لیے ٹکٹ چاہیے تو پھر پولیس، رینجرز اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں پر پتھراؤ کرو، جلاؤ کرو، پولیس کو مارو، رینجرز کو مارو، کچھ بھی کرو، مگر عمران خان کو گرفتاری سے بچاؤ۔ ناظرین، یہاں یہ بات بھی بہت دلچسپی کی حامل ہے کہ یاسمین راشد کو عمران خان کا یہ پیغام اعجاز شاہ کو پہنچانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ ظاہر ہے کہ ان کی پارٹی کے بیشتر سابق ایم این اے اور ایم پی اے اس وقت زمان پارک میں عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں، اور وہ عمران خان کی طرف سے گرفتاری سے بچنے کے اس رویے کی سختی سے مذمت کر رہے ہیں، لیکن ان کے لیے مشکل یہ ہے کہ وہ یہ سب کچھ میڈیا کے سامنے آ کر نہیں کہہ سکتے کیونکہ انہیں اپنا سیاسی مستقبل عزیز ہے۔ دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ عمران خان غلط بیانی کرنے اور ہر اپنی کہی ہوئی بات پر یو ٹرن لینے کے ماہر ترین شخص ہیں۔ آج عمران خان نے غیر ملکی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی 18 مارچ تک کی ضمانت ہے اور پولیس والے مجھے 14 مارچ ہی کو گرفتار کرنے آ گئے ہیں، اس لیے وہ گرفتاری نہیں دے رہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کے وارنٹ گرفتاری عدم پیشی کی وجہ سے جاری ہوئے تھے، جنہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس شرط پر معطل کیا تھا کہ عمران خان 13 مارچ کو عدالت کے سامنے پیش ہوں گے، لیکن وہ 13 مارچ کو عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوئے۔ جی ناظرین، اب اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ عمران خان توشہ خانہ کیس میں عدالت کے سامنے پیش ہونے سے اتنا خوفزدہ کیوں ہیں؟
کیونکہ اب تمام ناظرین و سامعین کے علم میں ہے کہ توشہ خانہ کیس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان کو نااہل قرار دے دیا تھا۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن نے یہ معاملہ اسلام آباد کی سیشن عدالت بھیج دیا تھا، جہاں کیس کی ابتدائی سماعت مکمل ہونے کے بعد اب عمران خان پر فرد جرم عائد ہونی ہے۔ دوسری طرف یہ بھی ایک طے شدہ امر ہے کہ توشہ خانہ کیس میں عمران خان پر اگر فرد جرم عائد ہو گئی تو پھر یہ کیس لازمی طور پر منطقی انجام تک پہنچے گا اور عمران خان کے تا حیات نااہل ہونے کے امکانات بھی اپنی جگہ موجود رہیں گے، جبکہ اس بات کے امکانات بھی ہیں کہ ایک مرتبہ اگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے عمران خان کو گرفتار کر لیا تو پھر ان سے تمام اگلے پچھلے حساب لیے جائیں گے۔ واضح رہے کہ اس وقت عمران خان کے خلاف قانون شکنی کے 80 سے زائد مقدمات قائم ہیں، جن کا عمران خان کو اپنے تمام عالمی حمایتوں کے باوجود جلد یا بدیر حساب تو دینا ہی ہوگا، اور اگر نہیں ہوا تو پھر سب یہ بات سمجھ لیں کہ عالمی ایجنڈے پر کام جاری ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔